بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں جیمز ہیڈلی چیس کی اردو کہانیوں کے ترجمے میں سے ایک اردو ترجمہ چوتھا یکا، جس کو اردو میں ترجمہ کیا ہے سراج الدین شیدہ نے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم فیوز لگانے میں وقت ضائع کرو، گدھے، پاجی، احمق، گنوار۔ ہیلگا نے زیر لب اسے کوسا اور بے دم ہو کر بستر پر لیٹ گئی۔ اس وقت فیوز کی کسے پرواہ ہے؟ واپس آ جاؤ اور میری تشنہ امنگوں کو سیراب کرو بے وقوف۔ وہ کافی دیر تک انتظار کرتی رہی، لیکن جب لوری کی واپسی کا کوئی امکان دکھائی نہ دیا تو بدن پر چادر لپیٹ کر اندھیرے میں ہی دروازے کی طرف چل پڑی۔ تاریکی اتنی زیادہ تھی کہ کچھ بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ زور سے چلائی، لوری! اندھیرے میں کہیں ایک اور دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ وہ پھر چیخ کر بولی، واپس آ جاؤ لوری، کیا میری آواز سن رہے ہو؟ مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ اندھیرے کے دبیز غلاف میں لپٹی ہوئی وہ دم ساندھے کھڑی رہی اور کوئی آہٹ سننے کی کوشش کرتی رہی۔ مکمل سکوت اور اندھیرے نے مل جل کر اس پر ہلہ بول دیا اور اس کی طبیعت گھبرانے لگی۔ اپنی ناآسودہ خواہشات کا پیدا کردہ اشتعال بھی اس کی طبیعت کو بوجھل کیے دے رہا تھا۔ یا اللہ، کتنا کندہ ناتراش اور بے وقوف لڑکا ہے! ہاتھ لگنے سے کسی طرح فیوز اڑ گیا اور یہ اس احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا کہ اس کی وجہ سے فیوز اڑا ہے، اور سب سے پہلے اس نقصان کی تلافی لازمی ہے۔ اندھیرے میں کچھ دیر کی بیکار مغز پاشی کے بعد وہ بستر پر آ گئی۔ اس کی آنکھیں اب اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو گئی تھیں۔ اب اس کی آنکھیں کچھ دیکھنے لگی تھیں۔ بڑی سڑک کی بتیوں کی روشنی کے مدھم سائے کمرے میں تیر رہے تھے، اور اس مدھم روشنی میں کمرے کی اشیاء کے خاکے دکھائی دینے لگے تھے۔ بجلی چلے جانے سے رہائش گاہ میں برقی حرارت پیدا کرنے والا نظام بھی معطل ہو کر رہ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے سردی محسوس ہونے لگی اور وہ کپ کپانے لگی۔ کم بخت نے عین اس وقت فیوز اڑا دیا جب میں اپنا آپ اس کے حوالے کرنے کو تھی، اور پھر گدھے کی دم مجھے یوں ہی چھوڑ کر فیوز ٹھیک کرنے نیچے چلا گیا۔ کیا واقعی مجھ میں اتنی کشش نہیں رہی کہ اس کے اٹھتے ہوئے قدم رک جاتے، یا پھر کوئی اور بات تھی؟ کوئی اور بات ممکن ہے، صرف جوان لڑکیوں کو دیکھ کر وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہو۔ انہی خیالات میں ڈوبتے اٹھتے ہوئے ہیلگا کی آنکھوں میں گرم گرم آنسو ابلنے لگے۔ یا ممکن ہے کہ لوری کا ڈیل ڈول محض دکھاوے کا ہو؟ اس نے سوچا کہ شاید وہی بات ہو، اونچی دکان، پھیکا پکوان، شاید وہ جنسی طور پر ناکارہ ہو۔ وہ انتظار کرتی رہی، لیکن لوری واپس نہ آیا۔ اندھیرے اور خاموشی کے ساتھ اب سردی بھی شامل ہو گئی تھی۔ پوری رہائش پر قبرستان کا سا ہولناک سکوت طاری تھا، اور وہ بستر پر خوف زدہ سی بیٹھی خیالی ہیولے بنا رہی تھی۔ کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ تہ خانے کی تاریکی میں ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہوئے اس نے کرنٹ چھو لیا ہو اور اب وہاں مرا پڑا ہو۔ یہ خیال بڑا ہی ہولناک اور صبر آزما تھا۔ اسے یاد آیا کہ بستر کے پہلو میں بنی ہوئی بے شمار درازوں میں ٹارچ پڑی ہوئی ہے۔ وہ اٹھی اور درازیں کھولنے لگی۔ تیسری دراز کھولنے پر اسے ٹارچ مل گئی۔ ٹارچ جلانے پر کمرے میں روشنی کی آبشار سی تیرنے لگی اور اسے کچھ سکون نصیب ہوا۔ اب اس نے جلدی سے پتلون پہنی اور ٹارچ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ راہداری میں سے ہو کر وہ کمرہ نشست کے پاس ایک لمحے کے لیے رکی۔ آگے تہ خانے کی سیڑھیاں تھیں۔ اس نے پھر زور سے آواز دی، لوری! اس کی یہ پکار بھی بیزار اور حوصلہ شکن سکوت میں ڈوب کر رہ گئی اور کوئی جواب نہ ملا۔ اب ہیلگا کے دل کو وحشت ہونے لگی۔ کیا خبر نامراد نے بجلی کو چھو کر اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیا ہو؟ فرض کیا یہ حادثہ ہو گیا ہو اور فیوز باکس کے پاس وہ مرا پڑا ہوا ہو تو؟ اس صورت کی وضاحت کیسے ممکن ہوگی؟ کیا بتایا جائے گا کہ وہ وہاں کیسے پہنچا؟ کانپتی اور ڈگمگاتی ہوئی وہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ سیڑھیوں کے اختتام پر اس کمرے کا دروازہ تھا جس میں فیوز باکس اور رہائش گاہ کو گرم رکھنے کے لیے آلات نصب تھے۔ دروازہ بند تھا، اور یہ بات بڑی عجیب سی تھی۔ اگر لوری تہ خانے میں آیا تھا تو یہ دروازہ کھلا ہونا چاہیے تھا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے چند لمحات وہ چکرائی سی کھڑی رہی، پھر فولادی گھٹکا اتار کر دروازہ کھولتے ہوئے چلائی،
اس مرتبہ بھی اس کی پکار کا جواب سکوت نے دیا۔ بڑی مشکل سے اپنے حواس مجتمع کر کے اس نے قدم آگے بڑھائے اور ٹارچ کی روشنی چاروں طرف دوڑائی، مگر لوری کا کہیں سراغ نہ ملا۔ حیرت کے مارے گنگ سی حالت میں اس نے ٹارچ کی دھار فیوز باکس پر پھینکی۔ اس نے دیکھا کہ سبز بٹن اوپر اٹھا ہوا تھا اور سرخ بٹن نیچے تھا۔ ایک لمحہ تأمل کے بعد قدرے جھجکتے ہوئے اس نے سبز بٹن بھی نیچے کر دیا اور اس کے ساتھ ہی برقی نظام بحال ہو گیا۔ مرکزی حرارتی نظام کی مشین گھر گھرا کر چلنے لگی اور بائیگر روم کی روشنی بھی جل اٹھی۔ وہ کمرے سے باہر آئی اور ایک بٹن دبایا تو راہداری میں چھت پر لگے ہوئے 3 کمکمے بھی روشن ہو گئے۔ لوری کی عدم موجودگی سے اب وہ بری طرح گھبرائی اور الجھی ہوئی حالت میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ خوابگاہ کا مدھم بلب اب روشن ہو چکا تھا۔ وہ مڑی اور راہداری میں آگے کی طرف سیدھی بھاگتی چلی گئی۔ آگے پھر سیڑھیاں تھیں جو گیراج اور سٹاف کوارٹرز کی طرف جاتی تھیں۔ چادر کو مضبوطی سے تھامے وہ سیڑھیاں بھی اتر گئی۔ نیچے اتر کر اس نے راہداری کی بتی جلائی اور چند سیڑھیاں چڑھ کر ہانپتی کانپتی تیسرے دروازے پر پہنچی۔ دروازہ بند تھا۔ ہیلگا نے پوری قوت سے دروازے کو دھکا دیا۔ لوری کو اسی کمرے میں ٹھہرایا گیا تھا، مگر اب خالی کمرہ بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ وہ دروازے میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے دل کی دھڑکن معمول پر آئی تو اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ لوری نے اس کے سامنے پلاسٹک کا سستا سا سوٹ کیس بستر کے قریب رکھا تھا، مگر اب وہ سوٹ کیس بھی غائب تھا اور بستر پر بھی کوئی شکن دکھائی نہ دے رہی تھی۔ وہ مڑی اور بتی بجھا کر باہر آ گئی۔ باری باری اس نے غسل خانے اور پھر ہینکل کے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا۔ دونوں خالی پڑے تھے۔ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے وہ اپنی خوابگاہ کی طرف چل دی۔ خوابگاہ میں پہنچ کر وہ بستر پر بیٹھ گئی اور شدت سے سوچنے لگی، آخر یہ لوری کہاں چلا گیا؟ اسے کیا حادثہ پیش آیا جو وہ یوں غائب ہو گیا؟ یا تو وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا ہے، ورنہ تہہ خانے کی طرف جاتے ہوئے کسی بعید از قیاس حادثے کا شکار ہو گیا ہوتا۔ لیکن حادثہ کیسا؟ اس کا سوٹ کیس بھی تو غائب ہے۔ کہیں تالاب میں گر کر ڈوب نہ گیا ہو۔ بہرحال پورے گھر پر ایک نظر ڈالنا مناسب ہے، کہیں سیڑھیوں سے پھسل کر نہ گر پڑا ہو۔ وہ جلدی جلدی لباس پہننے لگی۔ کپڑے پہننے کے بعد جوتوں کے تسمے باندھتے ہوئے اس کے اعصاب کافی حد تک پرسکون ہو چکے تھے۔ کسی ناگہانی افتاد کے کچھ دیر بعد اکثر اپنے اعصاب پر قابو پا لینے کی عادی تھی۔ اب استقامت اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ اس نے رہائش گاہ کا ہر کمرہ اور ہر کونا کھدرا کھوج مارا، مگر لوری کا کہیں نشان تک نہ تھا۔ وہ خوابگاہ میں واپس آئی اور منک کوٹ اور دستانے پہن کر گیراج کی طرف گئی۔ مرسڈیز وہیں کھڑی تھی جہاں لوری نے اسے پارک کیا تھا۔ کہیں لوری نے مذاق ہی نہ کیا ہو۔ اس مبہم سی امید کے تحت اس نے کار کی ڈکی بھی کھولی، مگر وہاں کوئی ہوتا تو نظر آتا۔ اب وہ بیرونی تالاب کی طرف گئی اور ٹارچ کی روشنی تالاب پر ڈالی، مگر پرسکون چمکتے ہوئے پانی کے سوا وہاں کچھ نہ تھا۔ آخر وہ کہاں غائب ہو گیا؟ یہ سوال بار بار اس کے ذہن میں سوئیاں سی چبو رہا تھا۔ خدا غارت کرے اسے۔ پھر ایک ہلکی سی امید کے تحت اس نے پائیں باغ بھی دیکھ ڈالا اور وہ 3 مرتبہ لوری لوری چلائی بھی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ بڑے آہنی گیٹ تک جانے کے بعد ہیلگا کو یقین آ گیا کہ لوری گھر کے احاطے میں نہیں ہے۔ پھر تو اس کے منہ سے مغلظات کا فوارہ سا چھوٹ پڑا۔ باہر سردی تھی اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ لوری کو مختلف القابات سے نوازتی ہوئی وہ واپس اپنی خوابگاہ کی طرف چل دی۔ یقینی بات تھی کہ اسے اریاں دیکھ کر وہ ڈر کر بھاگ نکلا تھا۔ فیوز اڑنے کا بہانہ بھی مل گیا تھا۔ ہیلگا سوچ رہی تھی، اسے تو کسی نادان الڑ اور نا تجربے کار چھوکری کی ضرورت تھی۔ مجھ جیسی پختہ کار عورت کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس خیال سے وہ اتنی مشتعل ہوئی کہ ہوا میں بند مٹھیاں لہراتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو جھنجھوڑ ڈالا۔ لفٹ والی کرسی پر بیٹھ کر وہ واپس ہوئی۔ خوابگاہ میں پہنچ کر اس نے جھنجھلاتے ہوئے کوٹ اتارا اور وحشت سے اسے نیچے ہی پھینک دیا۔ پھر ہاتھوں سے ٹھنڈے چہرے کی مالش کرتے ہوئے اس کی نگاہ سامنے آئینے پر پڑی اور آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر وہ مبہوت سی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ آئینے میں ایک ایسی ادھیڑ عمر عورت کا چہرہ نظر آ رہا تھا جو دبلی پتلی اور مایوس حد تک گئے گزرے دنوں کی یادگار لگتی تھی۔ یہ چہرہ ہر رونائی اور دلکشی سے محروم تھا۔ رنگین عہد شباب کا ماتم کرتا ہوا سوگوار چہرہ۔ لعنت ہو اس کم بخت پر، وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ اس کی نگاہیں اب بھی اپنے عکس پر مرکوز تھیں۔
میں تو پاگل ہوئی جا رہی ہوں، اس جیسے حرامی چھوکرے کے لیے اتنی پریشان کس لیے؟ چیونگم جگالی کرنے والا نامراد لونڈا، اس کے لیے میں اپنی کیا حالت بنا چکی ہوں۔ مجھے اپنے آپ پر قابو پانا چاہیے، ورنہ کہیں کی نہ رہوں گی۔ ملون، مردود، ذلیل چھوکرا۔ اپنی کپ کپاہٹ سے بے خبر وہ ایسے ہی کھڑی گہرے گہرے سانس لیتی رہی۔ پھر کپ کپی کچھ کم ہوئی تو وہ خوابگاہ سے نکل کر کمرہ نشست میں پہنچی۔ وہاں کچھ دیر بے مدعا ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ اتنی بڑی رہائش گاہ کا سونا پن انتہائی کاٹ کھانے کو آ رہا تھا۔ نہیں، میں رات یہاں نہیں گزار سکتی، اس نے سوچا۔ اور کچھ نہیں تو بات کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے۔ ایڈن ہوٹل میں گہما گہمی ہوگی اور کمرہ بھی مخصوص ہوگا۔ وہاں گرل روم میں بیٹھ کر کھانا ہی کھا لوں گی، مگر آس پاس تو لوگ موجود ہوں گے۔ پھر خواب آور گولیاں صبح تک مجھے دنیا و مافیا سے غافل کر دیں گی، مگر فی الحال تو اعصاب بحال کرنے کی خاطر لب تر کر لینے چاہیے۔ وہ دیوار گیر الماری کی طرف بڑھی جس میں طرح طرح کی نفیس شرابوں کا ذخیرہ موجود تھا۔ الماری میں سے ووڈکا مارٹینی کی بوتل نکال کر اس نے ایک خوبصورت سا جام بھرا، پھر فریج میں سے برف نکال کر جام میں ڈالی اور جام لے کر بڑے صوفے پر جا بیٹھی۔ چند گھونٹ پینے کے بعد اس نے ایک سگریٹ سلگا لیا۔ طرح طرح کے خیالات نے اس کے ذہن پر یلغار کر رکھی تھی اور وہ انتہائی کوشش کر کے ان خیالات کو جھٹک رہی تھی۔ اسی غرض سے اس نے پہلا جام ختم کر کے دوسرا جام تیار کیا اور اسے بھی گھونٹ گھونٹ پیا۔ 2 جام چڑھانے کے بعد وہ پرسکون ہو چکی تھی اور اس کا الجھا ہوا ذہن کافی صاف ہو چکا تھا۔ اب اسے خیال آیا کہ لوری جیسے انجان اور آوارہ گرد لڑکے کو اپنے گھر میں لا کر وہ کتنی بڑی حماقت کی مرتکب ہوئی تھی۔ ایسا بھی کیا پاگل پن کہ محض جنسی تسکین کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا جائے؟ ایسی جنسی طلب پر لعنت ہو۔ اف، وہ کیسے خطرناک موڑ پر پہنچ گئی تھی۔ ان خیالات کے ورود کے ساتھ ہی اسے ایک جھرجھری سی آ گئی۔ اس نے اطمینان کی ایک سانس لیتے ہوئے سوچا کہ خدا کا شکر ہے اب وہ چلا گیا ہے۔ یہ بھی اچھا ہی ہوا کہ اوریانی سے خوف زدہ ہو کر وہ دفان ہو گیا۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے اس نے پہلے سگریٹ کا بچا ہوا ٹکڑا راکھ دان میں مسل کر دوسرا سلگا لیا۔ اب آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ کبھی اس کمبخت جذبے نے پھر سر اٹھایا بھی تو کسی ایسے ہوٹل کا ملازم موزوں رہے گا جہاں اسے کوئی نہ جانتا ہوگا۔ بہرحال آئندہ کسی اجنبی کو گھر لانے کی حماقت نہیں کی جائے گی۔ یہ سوچتے ہوئے بھی اس کا ذہن مطمئن نہیں تھا اور بے قرار سی سوچ کی لہریں بدستور اٹھ رہی تھیں۔ چیونگم چبانے والا لڑکا اس کے لیے کافی مہنگا ثابت ہوا تھا۔ صرف پاسپورٹ پر ہی 3000 فرینک اٹھ گئے تھے۔ شاید اسے پھر رقم کی ضرورت پڑ جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بلیک میل کرنے کی نیت سے ہی لوٹ آئے۔ اس کی یہ سوچ بھی کافی جاندار تھی۔ وہ قانون پڑھ چکی تھی اور بڑے بڑے کائیاں قسم کے تجارتی لوگوں کے ساتھ کام کر چکی تھی اور جانتی تھی کہ ایسے معاملات میں بلیک میلنگ کا قوی امکان ہوتا ہے۔ اس پہلو پر سوچ بچار کرتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ اس کی بند مٹھیاں پسینے سے نم ہو چکی ہیں۔ پھر ایک اور خیال سے اسے کچھ تسکین ہوئی۔ وہ بلیک میل کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، کبھی نہیں۔ اس کا پاسپورٹ جعلی ہے۔ اس کی اس کمزوری سے وہ بخوبی فائدہ اٹھا سکتی ہے اور اسی کمزوری کے پیش نظر وہ بلیک میلنگ کا خیال تک دل میں نہیں لا سکتا۔ اگرچہ اس ہتھیار کو استعمال میں لانے سے اپنا نقصان زیادہ ہی ہوگا، مگر وہ بھی تو بھگت لے گا۔ 2 جام شراب نے جہاں اس کے اعصاب کو ابال کیا تھا، وہیں اس کے دل کے نرم گوشوں میں بھی خلش پیدا کر دی تھی۔ اسے اس کی وہ نرم گرم اور دوستانہ مسکراہٹ یاد آ گئی۔ نہیں، ایسا لڑکا بلیک میلنگ کے سنگین جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ کسی اور برائی میں پڑ سکتا ہے۔ اسے وہ انداز یاد آ گیا، وہ فکرے یاد آ گئے جو اس نے دبے دبے جوش کے ساتھ جعلی پاسپورٹ بنانے والے فریڈ لینڈر سے کہے تھے۔ اگر تمہارے یہ ہاتھ دروازے میں کچل دیے جائیں تو تمہارا کتنا نقصان ہوگا۔ ان فکروں کی باز گشت پر سردی کی ایک لہر ہیلگا کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسر آ گئی، مگر نہیں، وہ تو محض اسے ڈرا رہا تھا۔ اس نے بعد میں اقرار بھی کر لیا تھا کہ وہ تشدد پر یقین نہیں رکھتا۔ سیدھی سی بات ہے کہ وہ ٹیلی ویژن سے متاثر ہونے کے باوجود ایک سیدھا سا لڑکا تھا اور بس، اور اسے دل سے نکال دینا ہی مناسب ہے۔ جو ہوا سو ہوا، اب اسے بھول جانا ہی بہتر ہے۔ وہ اٹھی اور کمرہ نشست کے دوسرے کونے میں جا کر ایڈن ہوٹل ٹیلی فون کیا۔ استقبالیہ مینیجر کی خوش آمدانہ ہرزہ سرائی نے ہیلگا کو اور بھی خوش کر دیا۔ کیوں نہیں میڈم رالف،
ہماری خوش نصیبی ہے کہ تمہارا یہاں قیام ہوگا، بہترین سویٹ ریزرو رکھا گیا ہے، اور ہاں مسٹر رالف کیسے ہیں؟ ہیلگا نے اسے اپنے شوہر کی خیریت سے آگاہ کیا اور اطلاع دی کہ وہ آدھ گھنٹے میں وہاں پہنچ جائے گی اور گرل روم میں کھانے کے لیے ایک میز مخصوص کروا دی جائے۔ اس کے بعد وہ خوابگاہ میں گئی اور الماری میں سے ایک سوٹ کیس نکال کر اس میں رات بھر کے ضرورت کا سامان بھرا۔ اس سوٹ کیس کو بند کرتے وقت اس کے ہاتھ رک گئے اور اس کا جسم سخت ہو کر اکڑا رہ گیا۔ مان اسے گمان ہوا کہ اس کے کانوں کو دھوکا ہوا ہے اور اس نے کوئی آہٹ نہیں سنی۔ اس نے پوری توجہ سے کان لگا کر دوبارہ کچھ سننے کی کوشش کی اور اس مرتبہ اسے اپنے دل کی دھڑکنے کی صدا سنائی دی۔ وہ اٹھی اور گربا قدمی سے چلتی ہوئی دروازے پر پہنچی اور ایک جھٹکے سے دونوں پٹ پوری طرح کھول کر راہداری میں نظر ڈالی۔ راہداری کی بتیاں بدستور روشن تھیں مگر کوئی متنفس نہ دکھائی دیا۔ کشیدگی اور تناؤ کے مارے اس کا دم الجھا جا رہا تھا اور سماعت پر زور دینے کی وجہ سے اسے اب نیچے تہہ خانے سے حرارت فضا مشین کے گھمر گھمر چلنے کی اور باورچی خانے میں فریج کی ہلکی سی گھر گھر بھی سنائی دے رہی تھی۔ اب اسے یقین ہو چلا تھا کہ سنائی دینے والی آہٹ محض اس کے وہمے کی تخلیق تھی۔ وہ اپنے آپ سے برہم سی ہو گئی کہ محض ایک فرضی آہٹ پر اتنی پریشان ہو کر رہ گئی۔ وہ مڑی اور پھر اس کے قدم وہیں جامد ہو گئے اور بدن پھر تن کر رہ گیا۔ اس مرتبہ آہٹ صاف سنائی دی تھی۔ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی آیا یہ قدموں کی آہٹ تھی یا حال دروازہ بند ہونے یا پھر کھلنے کا کھٹکا۔ کچھ بھی تھا، اسے ایک آواز ضرور سنائی دی تھی جو دوسری آوازوں کے باوجود گھر پر پھیلے ہوئے سناٹے کو مجروح کر رہی تھی۔ اس نے پھر کان لگا دیے مگر اب بھی وہی خاموشی اور سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ کیا لوری واپس آ گیا ہے؟ ذہن میں اس سوال کے ابھرتے ہی وہ تیزی سے باہر راہداری میں چلی گئی۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا تھا کہ اسے حبس اور دم گھٹنے کا احساس ہونے لگا۔ راہداری میں وہ دم ساتھ کر چند لمحوں تک کھڑی رہی اور پھر اسے ایک آواز واضح طور پر سنائی دی۔ یہ کوئی دروازہ آہستگی سے بند ہونے کی آواز تھی۔ اس میں شبے کی کوئی بات نہیں تھی۔ یقیناً کوئی دروازہ بڑی احتیاط سے اور آہستگی سے بند کیا گیا تھا۔ گھر کے سارے دروازے شاہ بلوط کی بھاری لکڑی کے تھے اور یہ ناممکن تھا کہ انہیں بند کرتے ہوئے کوئی آواز پیدا نہ ہوتی۔ ہر پیش بندی اور احتیاط کے باوجود یہ دروازے بند ہوتے وقت آواز ضرور پیدا کیا کرتے تھے۔ گھر میں ضرور کوئی تھا۔ کیا یہ لوری تھا؟ مگر نہیں، وہ ہوتا تو ضرور خوابگاہ میں آ جاتا۔ تو پھر یہ کون تھا؟ چند لمحوں تک اضطراب اور کشمکش نے ہیلگا کی روح کو اپنے بھیانک پنجوں میں جکڑے رکھا۔ پھر اس نے اپنے گرتے ہوئے اعصاب کو بحال کیا اور تیزی سے مڑ کر خوابگاہ میں چلی گئی۔ اندر جا کر بے شمار الماریوں میں سے اس نے ایک الماری کھول کر اس میں ہاتھ ڈالا اور وہاں سے اشاریہ 2 آٹومیٹک پستول نکال لیا۔ یہ پستول بالکل بچوں کا کھلونا لگتا تھا اور جب کبھی نیو یارک میں اندھیرا ہونے کے بعد اسے گھومنا پھرنا پڑتا تھا، اپنی حفاظت کے خیال سے وہ یہ کھلونا ہمیشہ ساتھ رکھ لیا کرتی تھی۔ پستول کی موجودگی نے ان حالات میں اسے خود اعتمادی بخش دی تھی اور خود اعتمادی کے بحال ہونے کے بعد اب اسے غصہ آنے لگا تھا۔ پستول ہاتھ میں تھامے وہ خوابگاہ کے دروازے پر پہنچی اور حلق کی پوری قوت سے چلائی، کون ہے؟ اس کی بلند آواز مکان میں گونج کر رہ گئی۔ ایک لمحے تک متامل رہنے کے بعد اس نے پستول سیدھا کیا اور راہداری کے آخری کونے میں دور کا نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا۔ سناٹے کی وجہ سے گولی کی آواز کچھ زیادہ ہی بلند آواز سے گونجی اور گولی راہداری کے آخری دروازے میں کھب کر رہ گئی۔ اس بات سے قطع نظر کہ گھر میں اور کون تھا، ہیلگا نے اس اقدام سے اس پر واضح کر دیا تھا کہ وہ خالی ہاتھ نہیں ہے اور اس کے پاس ایک مہلک ہتھیار موجود ہے جسے وہ استعمال کرنا بھی جانتی تھی۔ گولی کی گونج ختم ہوتے ہی اس نے قدم آگے بڑھائے اور راہداری کے آخر میں پہنچ کر دروازہ کھول دیا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اگلی راہداری بھی خالی پڑی تھی، بتیاں روشن تھیں اور دبیز نیلا غالیچہ اور بیرونی دروازہ کسی متنفس کے وجود سے محروم تھا۔ ہیلگا نے دم ساتھ کر کوئی اور آہٹ سننے کی کوشش کی۔ وہ دیر تک یوں ہی کھڑی رہی۔ چند منٹ گزر گئے اور کوئی کھٹکا سنائی نہیں دیا۔ پستول ہاتھ میں پکڑے وہ بیرونی دروازے تک گئی اور پھر اسی حالت میں واپس خوابگاہ میں آ گئی۔ کوٹ، ہیٹ اور دستانے پہنتے ہوئے اس کی نگاہ آئینے پر پڑی اور وہاں مسخ چہرے والی ادھیڑ عمر عورت کو دیکھ کر ایک زبردست اعصابی دھکا لگا۔ اس عورت کے کلے ابھر آئے تھے، آنکھوں کے گرد جھریاں بنی ہوئی تھیں
اور لٹکے ہوئے چہرے کے ساتھ چٹی چمڑی والی یہ عورت ایک سفید ڈائن سی دکھائی دے رہی تھی۔ چند لمحوں بعد جب اس نظارے کے پیدا کیے ہوئے صدمے سے افاقہ پذیر ہوئی تو دائیں ہاتھ میں پستول اور بائیں ہاتھ میں سوٹ کیس اٹھا کر وہ دروازے پر پہنچ گئی۔ وہاں رک کر گیراج کی بتیاں روشن کی، باہر نکل کر اس نے بیرونی دروازے کو مقفل کیا، سوٹ کیس اٹھایا اور گیراج کی طرف چل دی، جہاں اس کی محافظ مرسڈیز کار اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ایڈن ہوٹل میں اپنے آرام بخش اور شاندار سویٹ میں ہیلگا ڈنر کے لیے لباس بدل کر تیار ہوئی تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے قدرے تعجب سے فون کی طرف دیکھا۔ اسے کسی طرف سے فون کی توقع نہیں تھی۔ لوری اب تک اس کے ذہن پر سوار تھا اور معمولی سے معمولی اور غیر معمولی غیر متوقع بات بھی اس کے لیے وجہ اضطراب بن رہی تھی۔ گھنٹی دوسری مرتبہ بجی تو اس نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ہیلگا تم ہو؟ ہیلگا نے بھویں اچکائی۔ اس گونجدار آواز کو شناخت کرنے میں ہیلگا کبھی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ جیک آرچر اداکاروں کے سے لب و لہجے میں آواز کو بنا سنوار کر بات کرتا تھا۔ وہ کئی بار ہیلگا کے سامنے اعلان کر چکا تھا کہ دنیا میں صرف 2 آدمیوں کی آوازیں قدرتی طور پر اداکارانہ صلاحیتیں رکھتی ہیں، ایک تو سر اولیور لارنس کی آواز اور دوسری خود اس کی آواز۔ ہاں جیک، تمہاری طرف سے کال غیر متوقع سی ہے۔ مجھے یہاں آئے صرف 1 گھنٹہ ہوا ہے۔ سناؤ کیسی ہو؟ موسم بڑا خراب تھا۔ بون سے یہاں تک کے سفر میں کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی؟ نہیں، کوئی نہیں، برف باری کافی ہوتی رہی ہے۔ تم کہاں سے بول رہے ہو جیک؟ میں ابھی یہاں وارد ہوا ہوں اور بار سے بول رہا ہوں۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم اس وقت ہوٹل میں ہو؟ ہاں، میں کل لاؤسان سے روانہ ہوا تھا۔ تمہیں یاد ہوگا تم نے بتایا تھا کہ تم آج یہاں پہنچ جاؤ گی۔ ہیلگا کو اب یاد آیا کہ اس نے پیراڈائز سٹی سے روانگی کے وقت بذریعہ خط جیک کو مطلع کر دیا تھا کہ وہ لوگانو آج کے دن پہنچ جائے گی۔ وہ تو اس بات کو بھول چکی تھی۔ اس کے دل میں ایک بگولا سا اٹھا اور یہ سوچ کر کانپ سی گئی کہ کیا بال بچی ہے۔ اگر اسے ڈھونڈتے ہوئے جیک آرچر کہیں گھر آ جاتا اور وہاں لوری کے ساتھ پکڑ لیتا تو جانے کیا افتاد ٹوٹ پڑتی۔ اپنی آواز کو معتدل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ بولی، میں کل لاؤسان آ کر تم سے ملنے والی تھی۔ میں ایک اور کام سے یہاں آیا تھا، سوچا کہ تم سے بھی ملتا جاؤں۔ کیا اکیلی ہی ہو؟ ہاں، تو کیا خیال ہے کھانا ایک ساتھ کھایا جائے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ یہ کہتے وقت ہیلگا نے اپنی کلائی کی طرف دیکھا۔ رات کے 8:30 بج رہے تھے۔ اس کی کلائی میں خفیف سی لرزش پیدا ہوئی۔ میں بس آ رہی ہوں۔ تو میں بار میں ہوں۔ ریسیور بحال کرنے کے بعد چند لمحوں تک ہیلگا بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ وہ 6 ماہ بعد لاؤسان جایا کرتی تھی اور جیک آرچر کے ساتھ مل کر ہرمن رالف کی سرمایہ کاری کے متعلق 6 ماہی رپورٹ مرتب کیا کرتی تھی۔ جیک آرچر سے اس کے رومانوی تعلقات شادی کے دن ہی قطع ہو چکے تھے۔ جیک آرچر میں بلا شبہ بڑی جنسی خوبیاں تھیں، مگر ہرمن رالف سے شادی کے بعد ہیلگا نے مستقبل کو عزیز جانا اور 1-2 مرتبہ جب جیک آرچر نے پرانی رنگینیوں کو آواز دینا بھی چاہی تو ہیلگا نے بڑے سلیقے اور رکھائی سے اسے حائل ہونے والی دولت کی خلیج کا احساس دلا دیا۔ اس کے بعد آرچر سمجھ گیا کہ ان تلوں میں تیل نہیں رہا، چنانچہ اس نے پھر کبھی ماضی کو آواز دینے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے بعد ان کے تعلقات دوستانہ اور کاروباری نوعیت کے رہے۔ آرچر میں سرمایہ کاری کی بڑی صلاحیت تھی۔ کبھی کبھی وہ اپنی حدود سے بڑھ کر سرمایہ کاری کر دیتا تو ہیلگا مناسب الفاظ میں فہمائش کر کے اسے اور آگے بڑھنے سے روک دیتی، مگر ایسا کبھی کبھار ہوتا۔ جب بھی کبھی کوئی غیر محتاط تجویز پیش کرتا اور ہیلگا سختی سے یہ تجویز مسترد کر دیتی تو وہ مسکرا کر کندھے اچکا دیتا اور کہتا، سوچ لو، دولت تمہاری ہے، مگر اس میں تم یوں اضافہ نہیں کرنا چاہتی تو تمہاری خوشی، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ وہ بار کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ بار کا یہ گوشہ الگ تھلگ اور دوسرے گاہکوں کے شور و غل سے کافی محفوظ تھا۔ ہیلگا اس کے قریب پہنچی تو جیک آرچر نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا اور اسے بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہیلگا کو خیال آیا کہ عمر کبھی کسی سے وفا نہیں کرتی۔ 5 سال پیشتر یہی آرچر تھا جسے دیکھ کر کسی فلمی ایکٹر کا دھوکہ ہوتا تھا۔ اب اس کے بھوسلے رنگ کے بال آئے دن کم ہو رہے تھے اور جسم بھی کافی فربا ہو چکا تھا۔ 6 فٹ سے زیادہ قد کاٹ کی وجہ سے وہ اب بھی ایک معقول اور با اثر شخصیت دکھائی دیتا تھا، لیکن اسے خوبرو اور خوبصورت قرار دینا مشکل تھا۔ گزشتہ 5 سالوں نے
اس کی جوانوں کی سی آن بان اور دم خم کو دیمک کی طرح چاٹ لیا تھا۔ وقت کے رینگتے ہوئے اژدہے نے اپنی آتشی پھونکاروں سے اس کی رونائیوں کو جھلس کر رکھ دیا تھا۔ آرچر ہیلگا کی پسند سے واقف تھا اور اس نے پہلے ہی اس کے لیے ڈبل ووڈکا مارٹینی کا آرڈر دے دیا تھا۔ مسافے کے بعد ہیلگا بیٹھی تو آرچر نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ اس کی صحبت میں ہیلگا کو بے حد سکون میسر ہوا۔ امراء کی محفلوں میں نشست و برخاست اور کاروباری امور طے کرتے ہوئے وہ گفتگو کے فن سے آگاہ ہو چکا تھا اور اپنی گفتگو میں دلکشی پیدا کرنا جانتا تھا۔ ہیلگا اسے اپنے سفر کی رودات سنانے لگی اور بیسل کے ایڈلان ہوٹل میں اپنے قیام کا حال گول کر گئی، اور پھر اس نے اپنی نئی کار کا ذکر کیا۔ اور ہیرمن کس حال میں ہے؟ ہیلگا نے شانوں کو خفیف سا جھٹکا دیا۔ وہی حال ہے اور وہی مصروفیتیں ہیں۔ آرچر نے کچھ سوچتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی روشن نیلی آنکھیں تجسس کا انداز لیے ہوئے تھیں۔ اس شادی پر تمہیں پچھتاوا تو نہیں ہو رہا؟ او چھوڑو یہ باتیں، ہیلگا نے اپنا جام ختم کیا۔ وہ اس یاد کو تازہ نہیں کرنا چاہتی تھی کہ یہ آرچر ہی تھا جو ہیرمن رالف سے اس کی شادی کرانے کے سلسلے میں پیش رہا تھا۔ جواب میں انعام کے طور پر ہیلگا نے بھی کوشش کر کے سوئٹزرلینڈ میں ہیرمن رالف کا سارا کاروبار آرچر کو سونپ دیا تھا۔ اب وہ ماضی کے ان پرجوش اور ہیجان انگیز لمحات پر سے پردہ اٹھانے کو تیار نہیں تھی جب جیک آرچر اپنے دفتر کو اندر سے مقفل کر لیا کرتا تھا اور وہ دونوں صوفے پر عجلت سے تسکین کا سامان کر لیا کرتے تھے۔ وہ بولی، کھانے کے لیے چلیں؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ کھانا بڑا ہی نفیس تھا۔ نفاست سے ترشے اور ہلکی آنچ پر بھنے ہوئے بڑے گوشت کے قتلے اور ککڑی کا اچار اور اس کے بعد بھنے ہوئے چکور کافی لذیذ تھے۔ کھانے کے بعد نکل کے طور پر مٹھائی کی ٹرالی کا انتظار کرتے ہوئے ہیلگا نے کہا، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ لوگانوں میں تمہارے اور موکل بھی ہیں۔ ہاں، کچھ بڑے ہی پرانے شناسا ہیں، جیک آرچر نے جواب دیا۔ ہر 18 مہینوں کے بعد ان سے مل لیتا ہوں۔ میں نے سوچا تم سے بھی مل لوں گا اور تمہیں لاؤسان تک سفر کی زحمت نہ کرنا پڑے۔ گویا ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں گے، ایک پنتھ 2 کاج۔ کیا خیال ہے کھانے کے بعد رپورٹ پر کام شروع کر دیا جائے؟ ہیلگا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سوچا، یہ اچھا ہی ہے کہ سونے سے پہلے 2-3 گھنٹے مصروفیت میں گزر جائیں گے، ورنہ خواہ کے پریشان کن خیالات ستاتے رہیں گے۔ میں سارے متعلقہ کاغذات ساتھ ہی لایا ہوں، آرچر نے کہا۔ میرا خیال ہے کافی پینے کے بعد اوپر چل کر کام شروع کر دیں۔ ہیلگا سوچ میں پڑ گئی۔ کمرے میں آرچر کے ساتھ تنہا کام کرنا خلاف مصلحت تھا۔ خواہ نظریں اٹھیں گی اور سرگوشیاں راہ پائیں گی۔ جیک آرچر اس کے تامل کو پا گیا اور جلدی سے بولا، ہوٹل میں ایک چھوٹا سا بورڈ روم ہے، ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ میز کافی چوڑی ہے اور کاغذات پھیلانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ہیلگا نے مسکرا کر آمادگی ظاہر کرنے کے لیے سر ہلایا۔ آرچر میں ایک وصف یہ بھی تھا کہ وہ ہوا کے رخ کو فوراً پہچان لیا کرتا تھا اور ہر الجھن کی ایسی پیش بندی کرتا تھا کہ بے اختیار داد دینے کو جی چاہتا تھا۔ نکل کے بعد آرچر نے کہا، 5 منٹ بعد میں لابی میں تمہارا منتظر رہوں گا، وہیں ملو اور کافی ہم بورڈ روم میں پی لیں گے۔ آدھا گھنٹے بعد میز پر کاغذات کا انبار لگا ہوا تھا اور کافی کے خالی برتن ویٹر کا انتظار کر رہے تھے۔ آرچر نے سگار سلگانے کے لیے توقف کرتے ہوئے کہا، یہ صورتحال پوری طرح تمہاری سمجھ میں آ گئی ہوگی ہیلگا کہ یورپی ڈالر بانڈوں کی قیمت پچھلے 6 ماہ سے برابر گر رہی ہے، اور اس طرح یہ مدت کاروباری لحاظ سے چنداں حوصلہ افزا نہیں رہی، لیکن فکر مندی کی کوئی بات نہیں۔ یہ صورتحال عارضی ہے، اور نہیں تو یہ تو ہے کہ بانڈ معقول انٹرسٹ دے رہے ہیں۔ ایکویٹر یعنی غیر متعین شرح سود کے حصص وہ بھی گر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے ڈو جونز کا دیوالیہ ہی نکل گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان حصص کی بنا پر ہر من کو کتنا نقصان ہوا ہے۔ میں جانتی ہوں، ہیلگا نے جواب دیا، ہمیشہ ہی منافع ہونا ممکن نہیں، کبھی کبھار نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ بہرحال میں چاہتی ہوں کہ پچھلے ماہ کی گرتی ہوئی قیمتوں سے تقابل اور موازنہ کر کے دیکھ لوں، جیک ہمیں کتنا خسارہ ہوا ہوگا۔ آرچر نے غور سے جلتے ہوئے سگار کے سرخ سرے کو دیکھا اور کندھے اچکا کر بولا، دوسرے رقم لگانے والوں سے تو کم ہی ہوا ہے۔ ہیلگا نے اس کی طرف دیکھا، مجھے دوسروں سے کوئی غرض نہیں، ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے؟ تقریباً 10% خسارہ ہوا ہے، لیکن یہ اگلے 6 ماہ میں پورا ہو جائے گا۔ 10%؟ وہ ہولے سے چیخ کر بولی اور تن کر کرسی پر بیٹھ گئی۔
گویا مجموعی رقم پر $20 لاکھ کا نقصان ہوا ہے۔ ہاں اتنا ہی، وہ مسکرا کر بولا۔ 2 کروڑ پر نقصان کی یہی شرح بیٹھتی ہے۔ میرے یہاں کے 2 گاہک تو تباہ ہو کر رہ گئے ہیں، اور دیکھا جائے تو ان کی حالت ہیرمن سے کہیں بدتر ہے، کیونکہ ان لوگوں نے کہیں کم سرمایہ کاری کی تھی۔ لاؤ مجھے سٹاک لسٹ دکھاؤ۔ آرچر نے کندھے جھٹک کر بریف کیس کھولا اور ایک فائل نکال کر کہا، سٹاک لسٹ میں تمہارے 2 گھنٹے لگ جائیں گے، کیونکہ ایک ایک شک دیکھنا ہوگی۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، اور تم تھکی ہوئی بھی ہو۔